سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار سے دریافت کیا ان عمر نے کہ کعب تقوی کیا ہے؟ عمر نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ آپ کے دائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آپ کی بائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آپ کے آگے بھی کانٹے ہوں، آپ کے پیچھے بھی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی اور فرمایا کہ گزرا ہوں۔ فرمایا کہ کس طریقے پر گزرے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس طریقے پر کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر کہ ادھر کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، ادھر کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، آگے نہ الجھ جائیں، پیچھے نہ الجھ جائیں، اس احتیاط کے ساتھ۔ تو کعب نے کہا کہ عمر بس اس دنیا میں اسی احتیاط اور اسی حزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اسی احتیاط کے ساتھ ہماری دائیں جانب بھی معاصی ہیں، ہماری بائیں جانب بھی معصیتیں ہیں، ہمارے آگے بھی معصیتیں ہیں، ہمارے پیچھے بھی معصیتیں ہیں۔ انہی احتیاط کے ساتھ ان معصیتوں سے، ان گناہوں سے بچنے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ بھائی اس تقوی کی ہر مرحلے پر ضرورت ہے۔ دیکھو صحت کی ہر موقع پر ضرورت ہے، جوانی میں بھی ضرورت ہے اور بچپن میں بھی ضرورت ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہے کہ صحت حاصل ہو، صحت کی تدابیر کی جائے۔ بڑھاپے کے اندر ذرا سی بھی بیماری ہوئی، ذرا بھی مزاج ادھر سے ادھر ہوا تو بڑا نقصان ہونے کا خطرہ اور اندیشہ۔ ایک بوڑھا بیمار ہوا اور بیماری کیا ہوئی؟ کھانسی۔ ایک نوجوان حکیم کے پاس پہنچا، حکیم بالکل نوجوان طبیب، جا کر شکایت کی کہ حکیم صاحب رات بھر کھانستا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، رات بھر جاگ کر گزارتا ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ نوجوان حکیم نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہیں، بوڑھا ہونے کی وجہ سے جسم میں خشکی ہو جاتی ہے اور تمام اعضاء کے اندر، لہٰذا اسی کی وجہ سے کھانسی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر کہنے لگا بوڑھا کہ نوجوان طبیب سے کہ حکیم صاحب دوسری بیماری یہ ہے کہ خارش ہے، پورے جسم میں کھجلی چلتی ہے، رات بھر کھجاتا رہتا ہوں۔ کہا کہ حکیم صاحب یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بھی سبب بڑھاپا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حکیم صاحب چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، زیادہ چلتا ہوں، ذرا بھی چلتا ہوں تو جسم کے اندر تھکن اور جسم کے اندر درد کی کیفیت۔ اس نے کہا اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے۔ بگڑ گیا بوڑھا، ناراض ہوا کہ کم بخت تجھے کس نے طبیب بنا دیا، کس نے حکیم بنا دیا؟ تیرے یہاں بڑھاپے کے علاوہ کوئی اور بھی مرض ہے یا نہیں؟ ہر چیز کا مرض کا تیرے یہاں پر جو مرض ہے ہر چیز وہ بڑھاپا ہی ہے، سبب ہر چیز کا سبب بڑھاپا، کھانسی کا، کھجلی اور خارش کا اور تھکن کا اور اعضاء میں جسم میں درد کا۔ خوب بگڑا، خوب ناراض ہوا۔ سنتا رہا نوجوان طبیب کے کہنے لگا کہ یہ جو تم ناراض ہو رہے ہو، بگڑ رہے ہو، اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کہ اپنے خیالات پر اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، قابو نہیں رہتا جذبات پر، اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے۔ تو بھائی بڑھاپے کے اندر صحت متاثر، احتیاط کی ضرورت ہے۔ بھائی اس تقوی کی زندگی کے ہر مرحلے میں ضرورت ہے۔ میں طلباء سے خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ عالم طالب علمی اور طالب علمی کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یاد ہے امام شافعی کے بارے میں، سیدنا امام شافعی نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی تھی، مشہور و معروف، جانتے ہو امام شافعی کو، الامان الحفیظ۔ جب کبھی درس میں امام کشمیری امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں کسی موقع کے اوپر، یا ان کا حوالہ دیتے ہیں یا ان کی رائے بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ان کے نام سے پہلے ذکی من اذکیاء الامہ، اس امت کے جو چند ذکی ترین لوگ گزرے ہیں، متیقظ، سمجھدار اور فہیم اور نہایت ہی دانا، ان میں سے ایک سیدنا امام شافعی ہیں۔ جب کبھی امام شافعی گفتگو کرتے ہیں کسی مسئلے پر اور ان کے علم کے سمندر میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، تموج اور جوار باٹا، تو کشمیری کہتے ہیں کہ میں ایک جانب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ حضرت، کہیں جب حضرت کے علم کی طغیانی میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، جب سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں
کہ ہمیں بھی کچھ عرض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے بس. اور جب طغیانی آتی ہے تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں کہیں حضرت کے علم کے سمندر میں نہ بہا کر نہ لے جائیں. سیدنا امام شافعی کیا فراست ہے، کیا ذہانت ہے. بس یہ سن لیجئے کہ سیدنا امام شافعی جا رہے ہیں مصر کے اندر، ساتھ میں تلامذہ ہیں. حضرت کے آگے آگے ایک صاحب جا رہے ہیں. ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرت یہ جو سامنے جا رہا ہے شخص جس نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اس کا پیشہ بتائیے. امام شافعی نے دیکھا اس شخص کو پیچھے سے، اس کے ہاتھ دیکھے اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ بڑھئی ہے یا لوہار ہے. یہ شاگرد کہتا ہے میں دوڑ کر اس شخص کے پاس گیا اور میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے لوہار تھا اب بڑھئی ہوں، پہلے لوہار کا کام کرتا. شاگرد لوٹ کر امام شافعی کے پاس آیا اور عرض کیا استاذ آپ کو کشف ہوتا ہے. امام شافعی نے کہا مجھے کشف نہیں ہوتا. شاگرد نے کہا خدا کی قسم کشف ہوتا ہے. امام شافعی نے کہا خدا کی قسم کشف نہیں ہوتا. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس آدمی کا پیشہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے؟ فرمایا اس کا تعلق ذہانت سے ہے، اس کا تعلق فراست سے ہے. مصر کی جامعہ مسجد کے اندر حوض کے اوپر وضو کر رہے ہیں نوافل کے لیے. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اچانک مسجد کے اندر ایک صاحب داخل ہوئے. امام شافعی دیکھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے آنے والے شخص کو. وہ آنے کے بعد وہ آنے والے مسجد کی بائیں جانب جو برآمدہ تھا ورانڈا اس میں چلے گئے جہاں مسافر سو رہے تھے، اور آنے والے نے سونے والے کے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا اور کپڑا اٹھا کر دیکھنے لگا ہر سونے والے کو. امام شافعی یہ منظر دیکھتے رہے، پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ابھی مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں صاحب اور اس جانب میں گئے ہیں جہاں پر مسافر سوتے ہیں، ان سے جا کر کہو کہ تمہارا بھاگا ہوا غلام مفرور جو ایک آنکھ سے کانا ہے بائیں آنکھ سے، وہ اس وقت شہر کی فلاں جیل میں مقید ہے اور فلاں جیل کے اندر موجود ہے. شاگرد کہتا ہے میں ان صاحب کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ اپنا غلام ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ نے کہا ہاں تمہیں کیسے معلوم؟ میں اپنا غلام ڈھونڈ رہا ہوں. کہ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ کہ ہاں بالکل صحیح. کہا کہ بائیں آنکھ سے کانا ہے، بائیں جانب کی آنکھ؟ کہ بالکل. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ وہ اس وقت شہر کی فلاں جیل میں ہے. طالب علم نے کہا، اس نے کہا کہ اچھا. وہ گیا جیل کی جانب. طالب علم کہتا ہے میں بھی گیا اس آدمی کے ساتھ. جو جیل امام شافعی نے متعین کی تھی اسی جیل میں وہ اس شخص کو اس کا وہ بھاگا ہوا غلام مل گیا. اب شاگرد آیا، کہا امام بہت چھپا لیا اپنے آپ کو، بہت پوشیدہ رکھ لیا. بھائی حضرات اہل تصوف، حضرات اہل دل اور خدا رسیدہ لوگوں اور اہل صوفیہ نے لکھا کہ اگر کوئی صاحب کرامت ہوگا اپنی کرامت کو اس طریقے پر چھپائے گا، میں عرض کرتا ہوں جیسے کسی زمانے میں کنواری لڑکیاں اپنے ماہواری کے کپڑے کو چھپاتی تھیں. کرامت کے اظہار کو پسند نہیں کیا حضرات اہل دل اور حضرات اولیاء اللہ نے. تو فرمایا، عرض کیا طالب نے، حضرت آج آپ نہیں چھپا سکتے، آج آپ کھل گئے، آپ کو کشف ہوتا ہے. امام شافعی نے کہا کہ نہیں مجھے کشف نہیں ہوتا. طالب علم نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ آنے والا اپنے غلام کی تلاش میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ حصہ مخصوص ہے مسافروں کے لیے اور واردین اور صادرین کے لیے، غلاموں کے لیے. جب وہ اس وقت آیا رات کے اس حصے میں سمجھ گیا اس کا کوئی غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے. اور یہ سونے والوں کا کپڑا چہرے سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا بائیں جانب سے. میں سمجھ گیا کہ وہ غلام ہے اور کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا، وہ ہر ایک کو پہچان کر رہا ہے. شاگرد نے کہا حضرت یہاں تک تو آپ نے بات بنا لی، آپ کامیابی سے بات بنا کر نکل گئے. یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ شہر کی فلاں جیل کے اندر ہے، قید ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. ہماری اردو کے اندر مشہور محاورہ ہے، اوچھوں کو ملے تیتر، کبھی باہر کبھی بھیتر. کہ نئی دولت جب کسی کے پاس آتی ہے تو دولت کو سمائی نہیں ہوتی.
دولت اس کو کھپا نہیں سکتا، اس کا اظہار ہوتا ہے کبھی لباس سے، کبھی مکان بنا کے، کبھی مرسڈیز خرید رہے ہیں، کبھی نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، کبھی گاڑی کو خامخواہ اسٹارٹ کر رہے ہیں گھر کے سامنے کھڑی کر کے تاکہ لوگ دیکھیں۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ چھوٹے آدمیوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو اس کی سمائی نہیں، یہ غلام چوری کر کے بھاگا ہے، اور چوری کر کر بھاگ کر اس نے شراب پی ہوگی، شراب پی کر اس نے ہنگامہ کیا ہوگا، محتسب نے اس کو پکڑا ہوگا، پولیس نے، اور جو شرابیوں کے لیے قید ہے، جیل خانہ ہے شہر میں، وہ مجھے معلوم ہے کہ کون سا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس نے شراب پی ہوگی اور اس کو محتسب نے پکڑا ہوگا پولیس نے اور فلاں جیل میں ڈالا ہوگا۔ یہ ذہانت، یہ فراست۔ اب چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے، الشرق تا غرب، اب شمال تا جنوب نایاب ہے قطعی طور پر۔ آج دنیا نہ ابو حنیفہ پیدا کر سکتی، نہ مالک اس دنیا میں آ سکتے، نہ امام شافعی کو جنم دیا جا سکتا، نہ احمد ابن حنبل اس دنیا میں نظر آئیں گے۔ تو سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے عرض کیا تھا اپنے استاد وکی سے، انہوں نے یہی نصیحت کی تھی، ترک معاصی کی، تقوی کی نصیحت کی تھی۔ تو دور طالب علمی میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے بھائی، کہ طالب علمی کا دور ہے انتہا سے زیادہ نازک ترین دور۔ خدا تعالیٰ آپ کے علوم میں برکت عطا فرمائے، آپ کو تقوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جامعہ کے بانی حضرات، اس کے معاونین، ان کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اخلاص کی ایک علامت اور ایک نشانی تو اس کا جاری رہنا بھی ہے، اس کے فیض کا جاری رہنا، اس کی عمارتوں کا وجود اس سرزمین کے اوپر، اور آپ حضرات کی موجودگی۔ خدا تعالیٰ اس میں دوام و استحکام عطا فرمائے، معاونین کو احسن الجزا عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔